بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجوع پاکستان کا آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم ایک سوشل ایشو پہ ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے سوسائٹی کے لیے، اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہیں میڈم رحیلہ شیخ. یہ بہت بڑی ماشاءاللہ این جی او بھی چلاتی ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں، ایگریکلچر میں کام کر رہی ہیں، یہ سٹرس امپرومنٹ پہ سرودہ میں کام کر رہی ہیں. کافی ان کا ایکسپیرینس ہے پبلک لائف کا، اور خواتین امپاورمنٹ پہ بڑا کام ہے ان کا. تو یہ تشریف لائی تھی ہمارے آفس، تو میں نے کہا اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. میڈم ویلکم، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. شکریہ سر آپ کا. آپ کچھ بتائیں ہمیں خواتین کے ایشوز کے بارے میں. جی سر، آپ کے اکثر ولاگس میں دیکھتی رہتی ہوں، کرنٹ ایشوز جو ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز جو ہیں اس کے اوپر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بڑا اچھا اس میں چل رہا ہے. بالکل سوشلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو کرنٹ ایشوز جو آج کل کے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے جو ہمارے گھروں میں جو خواتین یا ملازمائیں کام کر رہی ہیں ان کی ہراسمنٹ کے حوالے سے بہت سارے ایشوز سامنے دیکھنے میں ملتے ہیں کہ تشدد کے واقعات ہیں، جنسی تشدد ہے، فزیکل تشدد ہے، اس طرح کے. تو اس پہ جو ہے آپ کی بھی، بلکہ میں چاہوں گی کہ ماہرانہ رائے اس میں ہو. کیا رائے ہے کہ ان ایشوز کے اوپر جو گھروں کے اندر جو نوجوان بچیوں پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے یا خواتین کے اوپر، تو اس کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے کیا وہ ایسی بیسک یا بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں میڈم، یہ انفارچونیٹلی واقعات ہوئے ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہوئے، 8-10 واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور کئی بڑے پڑھے لکھے لوگ اچھے ویل ٹو ڈو اور سرکاری ملازمین، ان کے گھر میں بھی یہ چیز ہوئی ہیں. اپنے گھر کی جو چھوٹی بچیاں تھیں ان کو مارا پیٹا گیا ہے، اور کئی 1-2 بچیاں ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. لیکن اگر دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں تو لاہور میں تقریباً 5 لاکھ گھریلو ملازمین کام کر رہی ہیں جو خواتین ہیں. تو لاہور کی آبادی 1.5 لاکھ ہے. اگر اس میں 8-10 واقعات لاہور میں ہو جائیں، یہ کوئی بہت زیادہ واقعات نہیں ہیں، لیکن نہیں ہونے چاہیے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی بچیاں ہیں ان کو کام پہ نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں نا، چائلڈ لیبر کا ایک ہمارا قانون بھی ہے، اور ہماری گورنمنٹ کا یہ ہے کہ وہ بچیاں پڑھیں. سرکاری اسکول میں آپ کو پتہ ہے فیس کم ہے، غریب کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی فیس زیادہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ وائلیشن ہے کہ وہ بچیوں کو گھروں میں کام نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1. اب جو بڑی خواتین کام کرتی ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہے، نمبر 1. ان کی جو ہائیجین ہے، مثلا وہ غریب لوگ ہیں، کپڑے ان کا ڈیلی نہانا، صابن کا گھر ہونا، اچھے واش روم کا ہونا، یہ سارے پرابلمز ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو گھر کے مالک ہیں ان کو چاہیے کہ جو ایک سرونٹ کا ایک واش روم ہے اس میں پہلے وہ اپنے آپ کو کلین کریں، ایک ڈریس ان کا ہو صاف ستھرا، وہ پہن کے وہ کام کریں گھر کا 8-10 گھنٹے، اور اس کے بعد وہ چلی جائیں، عزت کے ساتھ کام کریں. یہ ہے. لیکن اب اس میں ایک اور بڑا اینگل ہے کہ ٹریننگ نہیں ہے. دیکھیں، ہر کام کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ بغیر ٹریننگ کے کسی بندے کو کام پہ لگائیں گے تو وہ کر تو لے گا، لیکن وہ کام کیا ہوگا؟ اس میں وہ نہیں آئے گی، بار بار آپ کو ٹوکنا پڑے گا، اس سے بھی بدمزگی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہیں جو کہ گھریلو ملازمین کو ٹرین کریں. جو کورس سروسز ہیں جن میں ڈرائیور آ جاتا ہے، کوک ہے، چوکیدار ہے، کیئر ٹیکر ہے، سویپر ہے، مالی ہے، تو یہ ادارے شروع کرنے چاہیے. اور ان کا بہت اسکوپ بھی ہے. یہ ایک اچھا اسکول ایجوکیشن کا ہے. اچھا، اس میں وہ جو بندہ شروع کرے گا اس کو اچھی انکم بھی ملے گی. اس میں اگر نیفٹک والے سپورٹ کریں اور اس کو ویلڈ چارج سمجھ کے وہ ہیلپ کریں جیسے وہ کرتے ہیں باقی آئی ٹی وغیرہ میں، تو یہ بہت جلدی ایک بہت اچھا اس میں واضح تبدیلی بہتری آ سکتی ہے، جو کہ ایک بڑی ہیلدی ایک امپرومنٹ ہوگی. اچھا، ایک چیز اور یہ، جس طرح جو تشدد کے واقعات ہیں، یا مطلب خواتین کو یا بچوں جو 15 سے 20 سال کی عمر کی جو لڑکیاں ہمارے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو جنسی ہراسمنٹ کے حوالے سے واقعات کا سامنا بھی کرنا پڑتا. تو ایک چیز یہاں پہ جو ہے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اگر یہ جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کی رجسٹریشن ہو جائے تو کیا اس سے ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور کیا ان کو فائدے کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، رجسٹریشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ اس کی اسٹیٹسٹکس پہلے بنائے.
اس شعبے پہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے یا لیبر، یہ دو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان دونوں نے میرے خیال میں کام نہیں کیا، کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں میٹنگز میں، تو ویلفیئر کے والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس شعبے پہ کام نہیں کیا۔ جب یہ کاؤنٹنگ ہو جائے گی تو پھر ان کی ویلفیئر کی بات آ کے دیکھیں EOBI کا جو پیٹرن ہے یا پنجاب کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ امپلائر سے پیسے لیتے ہیں، وہ اسکول ہے، وہ فیکٹری ہے، وہ کوئی بزنس ہاؤس ہے، وہ پیسوں سے آپ جو امپلائیز ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی انشورنس ہوتی ہے، ان کی پینشن ہوتی ہے۔ اسی پیٹرن پہ اگر امپلائر سے بہت تھوڑے پیسے لیے جائیں، مثلاً گھر سے آپ ایک ملازم کے سال کا 10,000 روپیہ لیتے ہیں، آپ حساب میں کہنا اگر 5 لاکھ ملازم ہے، 5 لاکھ کو اگر آپ 10,000 سے ضرب دیں تو وہ بڑی خطیر رقم بنتی ہے، اور وہ رقم جب اکٹھی ہوگی تو ان کے لیے آپ انشورنس کروا سکتے ہیں، ان کی بچوں کی تعلیم کے لیے ان کے بچوں کو وظیفے مل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، اور اس پہ اگر عمل ہو تو یہ ایک سکون آ جائے گا ان گھرانوں میں جو غریب رہ رہے ہیں، اور ان کو بہت بڑی ہیلپ ہے۔ تو کیا پرائیویٹ ادارے بھی ایسے کوئی کام کر رہے ہیں جو گھریلو ملازمین کی ٹریننگ کے جو ٹرینڈ اسٹاف جو ہے گھروں کے اندر وہ مہیا کر رہے ہیں آپ کی مطلب علاقے میں یا نیبرنگ جو علاقے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جی، مہیا کر رہے ہیں، بالکل ویسے کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے کوک چاہیے، آپ نے اپنے کوک سے کہا، آپ کے کوک نے اپنے گاؤں سے ایک بندہ بلا لیا، وہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، کوئی پراپر ادارے بھی نہیں ہیں، یہ وہی ادارے کر سکتے ہیں جو ٹریننگ بھی دیں اور ان کی پلیسمنٹ بھی کریں، تو وہ ایک بہتری آئے گی۔ دیکھیے یہ چیزیں ابھی کمپیوٹر آ گیا، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ابھی وہ بہت پیچھے ہے، بہت لیکسٹی ہے، سستی ہے، وہ کام کرنے کی جستجو نہیں ہے، وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کام اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، اگر آپ کام ایک شروع کریں گے، آپ کا یہ شہر ہے، آپ اکاڑا سے سہیوال کا آپ کا شہر ہے، اس کے شہر مجھے یاد آ رہا ہے مجید امجد کا، وہ ایک شہر ہے جی، سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، ہزار ہا شج راہ میں ہیں، ہزارہ شج راہ میں ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ کام شروع کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اخوت کی مثال میں آپ کو دے دوں تو اخوت کا کام جیسے ڈاکٹر عبد ثاقب صاحب نے شروع کیا، CSP افسر تھے، ریٹائرمنٹ لی، نوکری کو چھوڑ دیا، کون چھوڑتا ہے؟ ایک جذبہ تھا، ایک کمٹمنٹ تھی۔ آج وہ بے روزگار غریب لوگوں کو لون دیتے ہیں اور لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں جو کہ زندگی میں اپنا روزی خود کما رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، یہ نئے انوویٹیو آئیڈیا جو آپ کی NGOs آپ چلا رہے ہیں، ہم بھی NGO، میں بھی، ہماری بھی NGO ہمت ہے، ہمیں گاؤں میں بنا رہے ہیں، وہاں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم وہاں پہ یہ اسکل بھی سکھائیں گے، غریب بچوں کو FAFSC کی تعلیم بھی دیں گے، فارمرز کی ٹریننگ بھی ہے، یہ سارا شامل ہے ہمارے میں۔ تو یہ چیزیں ممکن ہیں، مطلب گورنمنٹ اس کی صرف ہیلپ کرے، گورنمنٹ اس کی معاونت کرے تو یہ مشکل نہیں ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا اچھا آپ کا ہے، اسی ویمن امپاورمنٹ بھی ہوگی اس سے۔ جی بالکل، خواتین کو یا ہماری جو نوجوان نسل ہے کہ ان کو ٹریننگ بھی ملے گی اور اپنا جو روزگار کمانے کے لیے ایک اچھے جو ان کو چینلز بھی مل سکیں گے۔ آپ اپنے علاقے میں آپ کا پلان تھا ایک بہت بڑا کوئی اس طرح کا ادارہ بنانے کا، تو اس کے بارے میں کیا آپ کی ہمارے وہی میں عرض کیا کہ ہمارے گاؤں میں وہ بنا رہے ہیں، 12 کنال زمین ہم نے لیا، چھت گاڑی بنا لیا، گیٹ لگ گیا، اب ہم بلڈنگ کا نقشہ بنایا شروع کریں گے قریب، تو اس میں یہی ہوگا، اس میں اسکل بھی ہوگی، ایجوکیشن بھی ہوگی، ٹیکنیکل ٹریننگ بھی ہوگی، کچھ ہم نیپٹکس سے بھی کریں گے رابطہ۔ مثلاً دیکھیں ٹریکٹر ڈرائیور ہمیں اچھا نہیں ملتا، فارم مینیجر نہیں ملتا اچھا، فارم لیبر کو ہم ٹرین نہیں کر سکے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور گاؤں کی خواتین جو ہیں ان کے لیے ہم ایک بڑا اسی میں پارک بنا رہے ہیں، 6 کنال جگہ میں بڑا خوبصورت پارک بنا رہے ہیں، جو خواتین ہماری وہ اسکول بھی یوز کرے گا اور صبح خواتین وہاں واک کریں گی، وہ اچھی فیسلٹی ہوگی۔ ماشاء اللہ، جو ہماری جو گاؤں کی خواتین ہیں ان کو کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جائے گی، کوئی ایسی اسکل بھی دی جائے گی کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ہی روزگار، جس طرح آپ کے علاقے کے اندر سٹرس کا بڑا کام ہے،
تو کیا خواتین کو وہاں بھی انوالو کیا جائے گا اگر وہ ٹرینڈ ہو جاتی ہیں، خواتین لیبررز ہیں یا ویسے جو خواتین اگر کوئی روزگار ایز اے روزگار اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں تو کیا اس کے لیے بھی آپ ان کی ٹریننگ کرائیں گے ان کو؟ دیکھیں جی ایگریکلچر سیکٹر میں خواتین بہت کام کرتی تھیں، مثلا جب کاٹن ہوتی تھی تو کاٹن کی پکنگ ساری خواتین کرتی ہیں، اب بھی کرتی ہیں. ابھی سرگودا میں کاٹن نہیں ہے، ساؤتھ پنجاب میں چلی گئی. تو اسی طرح جو سٹرس ہے، سٹرس کا دیکھیں آپ اگر اس کے جو چھلکے وہ آپ جب پیل آف کرتے ہیں تو اس کو اگر آپ صفائی کر کے خشک کر لیں، پیک کر لیں، تو جب پلاؤ اور زردہ آپ چاول بناتے ہیں تو اس کی بہت اچھا اروما ہے اس کا. وہ جو فریگرنس ہے وہ بڑی ایک تازگی ہے، وہ کر سکتی ہیں، پیک کر کے بیچ سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ اسکواشز بنتی ہیں اگر سٹرس کی، وہ آپ گاؤں میں بنا سکتے ہیں. جیسے یہ مچل وال بنا رہے ہیں، یہ کوئی بڑی فیکٹری نہیں، اس میں چاہیے ایک تھوڑی سی ٹیکنیک چاہیے. تو گاؤں کی خواتین کو بھی اسکل پہ کپڑا کا تیاری اور یہ چیزیں ہم سکھائیں گے ان کو. مطلب اس کو پریزرویشن بھی سکھائیں گے کہ جو سٹرس سے جو جڑی ہوئی چیزیں بنی ہیں ان کے پاس وہ تھوڑا لانگ ٹرم کے لیے اپنے پاس سیو بھی ہو جائے. اگر سٹرس ہے فار ہوم یوز کے لیے تو اس کی پریزرویشن کے حوالے سے بھی اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ان کو ٹریننگ بھی ہوگی اور ان کو ایک سوشل جو گیدرنگ کا بھی وہ ہماری جگہ ہوگی. وہاں پہ ان کے لیے لیکچر ہم ارینج کریں گے قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ، وہ ہم کریں گے تاکہ ایک جو اسپرٹ ہے اسلام کی خدمت کی، سوشل ورک کی، جو سب سے زیادہ اسلام نے ایمفسائز کی ہے، قرآن پاک بھی کی ہے، وہ سکھائیں گے. انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئیں گے. آپ کا بڑا شکریہ میڈم، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. آپ ہمیں موقع جانا غنیمت اور آپ سے بڑی ویلیوبل گفتگو ہوئی ہماری. شکریہ، تھینک یو ویری مچ.